بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مسجد نے موٹر سائیکل کہاں سے لیا؟ ہمیں سب کے سامنے قسم دی جائے۔ بحیثیت امام ایک دن مجھے 5-6 لوگوں کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا کر کے یہ سوال کیا گیا۔ اصل میں واقعہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنا پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ امام مسجد کس طرح مظلوم شخص کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ناظرین و سامعین، اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو صحیح اور سچی معلومات گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ ناظرین و سامعین، امام مسجد نے نئی موٹر سائیکل لی۔ کیسے لی؟ اس کی بیوی کی ایک خواہش تھی کہ ہماری موٹر سائیکل پرانی ہے، ایک دن اللہ تعالی ہمیں بھی نئی موٹر سائیکل دے گا۔ پریشانی ہوتی تھی جہاں جاتے تھے، تو امام مسجد صاحب نے یہ تہیہ کیا اور یہ نیت کی کہ انشاءاللہ اب ہم کچھ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اپنی موٹر سائیکل نئی خریدیں گے۔ اس کی بیوی اپنے طور پر کچھ جمع کرنے لگ گئی، امام صاحب اپنی طرف سے کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا، اس عورت نے اپنے بھائیوں کو کہا، اپنے والدین کو کہا کہ ہم بھی کچھ جمع کر رہے ہیں اور آپ بھی کچھ ہمارے ساتھ تعاون کریں، تو ہمیں موٹر سائیکل نہیں چاہیے۔ اس کے بھائیوں نے تعاون کیا، اس کے والدین نے تعاون کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کو ایسا دکھلایا کہ ان کے گھر بھی نئی موٹر سائیکل آ گئی۔ لیکن جو ہی موٹر سائیکل نہیں آئی تو امام مسجد صاحب کے محلے والوں نے، مسجد کی کمیٹی نے جب دیکھا کہ امام صاحب کے پاس نئی موٹر سائیکل کہاں سے آ گئی، امام صاحب سے پہلا سوال یہ کیا گیا، امام صاحب بتاؤ یہ موٹر سائیکل کس کی ہے؟ کیا آپ کی ہے، آپ نے خریدی ہے یا کسی سے مانگی ہوئی ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ میری اپنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی موٹر سائیکل دے دی۔ انہوں نے کہا اچھا، کہاں سے پھر لی ہے؟ آپ کے پاس تو پیسے نہیں تھے، کس نے لے کر دی ہے؟ اب انہوں نے خفیہ طور پر امام صاحب کا سراغ لگانا شروع کر دیا، پتہ کرنا شروع کر دیا کہ موٹر سائیکل کہاں سے آئی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرے پاس مسجد کا خادم آیا، اس نے آ کر مجھ سے پوچھا، امام صاحب واقعتاً موٹر سائیکل آپ نے خود خریدی ہے، اپنی ہے آپ کی، یا آپ نے کسی سے مانگی ہوئی ہے؟ تو امام صاحب نے کہا یار میری اپنی موٹر سائیکل ہے، میں نے خریدی ہے۔ اچھا، پھر 2-3 دن کے بعد وہی خادم صاحب، مسجد کا خادم، وہ میرے بچوں کے ماموں کے پاس گیا، یعنی سالہ صاحب کے پاس گیا، اور جا کر پوچھتا ہے کہ اس نے موٹر سائیکل کہاں سے لی ہے امام صاحب نے؟ انہوں نے بھی بتایا کہ موٹر سائیکل ہم نے لے کر دی ہے، کچھ اس نے خود اپنی طرف سے کیے ہیں، کچھ جمع پیسے، اور کچھ ہماری بہن نے جمع کیے ہیں، اور باقی جو بچتے تھے وہ ہم نے ملا کر ہم نے موٹر سائیکل لے کر دی ہے۔ تو اس نے آ کر کمیٹی والوں کو بتایا تو ان کے اندر حسد دیکھیں، ان کے اندر امام صاحب کے خلاف ان کا ذہن دیکھیں۔ انہوں نے پھر ایک دن 4-5 بندوں کے سامنے امام صاحب کو بلایا اور بلا کر کہا، امام صاحب آپ ہمیں قسم دیں سب کے سامنے اور بتائیں کہ یہ موٹر سائیکل واقعتاً آپ کی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت اتنی شرمندگی ہوئی کہ چلو کوئی اور تو یہ بات کرتا، یہ تو میرے مقتدی ہیں، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میں ان کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ موٹر سائیکل میری ہے۔ پھر انہوں نے اپنی طرف سے بھی تسلی کی ہے، محلے والوں سے کی ہے، گھر والوں سے کی ہے، اور میرے سسرال سے تسلی کرنے کے بعد پھر بھی لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے قسم مانگ رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ایسے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اب جینا مشکل ہو چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسا امام صاحب جو اپنی کمیٹی کے سامنے یا اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتا، پہلی بات تو یہ کہ ایسے شخص کو امام بننا ہی نہیں چاہیے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ جو اپنی اندر کی آواز، اپنی حقیقت جو ہے وہ نہیں بیان کر سکتا، سچائی بیان نہیں کر سکتا، وہ قرآن و حدیث کیسے آپ کے سامنے بیان کرے گا اور سچی بات کیسے کہے گا؟ تو امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی تھی۔ آپ کو بھائی شرم کیسی؟ کیا آپ نے چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا،
کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ نے خود لی ہے، اپنے پیسوں سے لی ہے، تو آپ ان کو بتائیں کہ میری اپنی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے قسم لینے والے؟ کبھی میں نے بھی پوچھا کہ یہ آپ کے ہاں فلاں فلاں چیزیں کہاں سے آئی ہیں، ہمارے سامنے قسم دو، اور میں نے جب یہ خریدی تو آپ مجھ سے قسم مانگ رہے ہیں۔ تو ایسے امام صاحب کو میرا خیال ہے کہ اس کو امامت کہ وہ لائق نہیں، اس کو امامت نہیں کرنی چاہیے، جو بول نہیں سکتا، اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا۔ امام تو وہ ہے جو ڈٹ کر بات کرے، جو مخالف کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ظالم ہو، لیکن حق بات کہنے میں اس کے اندر جرأت ہونی چاہیے۔ تو اس قسم کے جو امام صاحب ہیں پھر وہ ایسے ہی لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، اور وہ پھر اسی طرح جو ہے وہ دب کر رہتے ہیں، اور نہ ہی وہ صحیح حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کے اعتبار سے، اور نہ ہی کسی اور طرح سے۔ جب بھی کوئی اس سے مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ اس کی مرضی کے مطابق بتا دیتے ہیں، اور ایسے ہی مولوی صاحب جو ہیں وہ کمیٹی والوں کو اچھے لگتے ہیں۔ جو مولوی صاحب کمیٹی کے سامنے حقیقت بیان کرتے ہیں وہ اکثر طور پر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے بھی ہیں کمیٹی والے، نیک لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے جو امام کے پیچھے پڑی ہوتی ہے۔ نماز بھی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور مخالفت بھی اسی امام صاحب کی کر رہے ہیں۔ جو بندہ امام صاحب اور قرآن پڑھنے والے لوگوں کے لیے، دیندار لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت اس قسم کی لوگوں کی نسلوں سے دین چھین لیتا ہے۔ ایسے لوگ پھر دیندار نہیں بنتے، ان کی نسلوں میں قرآن و حدیث نہیں آتا، پھر وہ دنیا دار ہی بنتے ہیں، کیونکہ ان کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو اس امام صاحب کو انہوں نے جناب 5-6 بندوں کے سامنے بلایا، اور بلا کر اس کو کہا کہ امام صاحب یہاں قسم دو کہ یہ موٹر سائیکل تمہاری اپنی ہے، تم نے خریدی ہے۔ تو امام صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ساس، اپنے جناب سسر، اور اپنے جو ان کے سارے صاحب تھے ان کے سامنے جا کر التجا کی کہ آپ جو ہیں وہ بات کریں، ان کو بتائیں کہ موٹر سائیکل ہم نے لے کر دی ہے، یہ تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے میں نے کہیں پر ڈاکہ ڈالا ہے اور چوری کی ہے اور زیادتی کی ہے، اور نئی موٹر سائیکل میرے لیے تو پریشانی کا سبب بن گئی ہے۔ جیسے آج کل یہ اعزاز یا کارڈ امام صاحب کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے نا، ایسے ہی یہ موٹر سائیکل بھی امام صاحب کی پریشانی کا سبب بن گیا۔ مولوی صاحب، امام صاحب کپڑے اچھے پہن لے تب مقتدیوں کو اچھا نہیں لگتا، جوتا اچھا لے لے تب اچھا نہیں لگتا، ٹوپی اچھی پہن لے، رومال اچھا لے لے۔ جیسے ہی امام صاحب کوئی اچھی چیز لیتا ہے اسی وقت بعض مقتدی ایسے ہوتے ہیں جن کے جو ہے دل کے اندر، جن کے پیٹ کے اندر مروڑ شروع ہو جاتی ہے کہ امام صاحب نے ایسے لے لیا، امام صاحب نے یہ کر دیا۔ وہ بھائی وہ آپ کا امام ہے، وہ آپ کا مقتدا ہے، وہ اچھا ہوگا تو آپ بھی اچھے ہوں گے۔ اگر اس کے لیے اچھائی کا آپ نہیں سوچ رہے نا تو حقیقت کے اندر پھر اچھائی آپ کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو کمیٹی والے حضرات ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ امام کے مخالف نہ ہوں بلکہ امام کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔